بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام نو عزت وقار جس شخصیت تے ایمان لے آن تو بعد نصیب ہویا ہے کہ اسی برابر عزت نال، غلبے نال، احترام اکرام نال، جرأت اور ہمت نال اسلام نو قبول کیتا ہے اور اسلام تے عمل کیتا ہے، جس نال سن جرأت نصیب ہوئی وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں دے اسلام لے آن تو بعد سب عزت نصیب ہوئی، غلبہ نصیب ہوا ہے، جرأت نصیب ہوئی، حوصلہ ملے ہے، جرأت نصیب ہو کہ اسا کھلے لفظ اسلام دا، دین دا، عبادات دا اظہار کیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ اسلام نو عزت دے، اسلام نو وقار دے، اسلام نو غلبہ دے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت دے۔ اس لئے اندر ایک باریک سی بات ہے، اگر تسی غور کرو گے کہ میری اور تہاڈی عزت اس دے اندر ہے، اسی اسلام دے ذریعے سنگ عزت نصیب ہوئی، اسلام کے ذریعے احترام نصیب ہوا ہے، لیکن اسلام نو عزت اور وقار اور غلبہ سیدنا عمر کے ذریعے نصیب ہوا ہے۔ یہ مرتبہ اور مقام اصحاب رسول جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہے۔ مختلف روایات جس کے اندر 27 ذی الحج نو آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام نو آپ شہید ہوئے۔ بعض روایات 26 ذی الحج نو آپ شہید ہوئے اور اس تو 3 دن پہلے آپ زخمی ہوئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں یہ خاص مقام حاصل ہے۔ شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سوال کیتا اپنے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ روایت بھی صحیح البخاری ہے کہ اے علی رضی اللہ، پوچھنے والا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ جو اپنی ماں دی طرف منسوب ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا ہے۔ اپنے باپ علی رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری امت تمام تر اصحاب رسول ہے، سب تو زیادہ اللہ نے شان کس نے بخشی؟ یہ سوال ہے علی دے بیٹے، اور سوال کس کو کیتا جا رہا ہے؟ علی رضی اللہ۔ جواب سنیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد بیٹے، سارے صحابہ جو شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل۔ جب سیدنا علی نے جواب ارشاد فرمایا تو بیٹے نے پھر سوال دوسرا دہرایا کہ ثم من، ابا جی صدیق تو بعد کون ہے؟ فرمایا بیٹا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ گویا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عقیدہ منہج نظریہ یہی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام تو بعد
اللہ دی ساری مخلوق جو افضل صدیق نے، اور سیدنا صدیق تو بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ بیٹے نے سوال دا انداز بدلے۔ پہلے سوال کی سی کہ صحابہ کرام جو افضل کون نے؟ فرمایا ابو بکر۔ جدوں یہ جواب آیا تو دوسرا سوال کی سی ثم من، پھر کون؟ فرمایا عمر۔ ہن تیسری مرتبہ سوال دا بھی انداز ہی ہونا چاہیے سی ثم من، کہ تیسرا نمبر پھر کس کا ہے؟ سیدنا عمر تو بعد کون ہے؟ لیکن بیٹے نے سوال دے انداز نو بدلے۔ فرمایا ابا جی اچھا صدیق تو بعد عمر ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن سیدنا عمر تو بعد تیسرا درجہ، تیسرا مقام تے تہاڈا ہی ہے نا؟ فرمایا بیٹے میں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ چو ایک صحابی، عام آدمیوں چو ایک آدمی، میرا درجہ تیسرا بھی نہیں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عاجزی ہے، ان کی ساری ہے کہ اپنے تعریف دے اندر بات نہیں فرمائی بلکہ عاجزی کا اظہار فرمایا۔ تو گویا اس حدیث صحیح البخاری تو یہ بات واضح ہوئی کہ سیدنا صدیق تو بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام اور شان حاصل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فضائل کتب احادیث اور خاص کر صحیح البخاری اندر بہت سارے موجود ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ دی حدیث بھی صحیح البخاری ہے اور انتہائی اہم اور روحانی حدیث پاک ہے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فضائل اور مناقب دے اندر بیان فرمایا۔ ساڑھے دل و دماغ نو اصحاب رسول دے بارے کھلا ہونا چاہیے اور دل پاک ہو، کیونکہ قرآنی نص ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اصحاب رسول اہل ایمان جو ساڑھے تو پہلے گزر چکے ہیں انہوں دے بارے سانو دعائے مغفرت دا حکم ہے کہ انہوں نے دعا کیجیے، مغفرت دی، رحمت دی، انہوں تے باس نہ کیجیے، انہوں تنقید نہ کیجیے، تان نہ کیجیے، انہوں تنقید دا نشانہ نہ بنائی، انہوں برا نہ کی، انہوں گالیاں نہ دیجیے، بلکہ عام انسان دے بارے حکم ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فوت ہونے والے نو برا نہ کرو، سب و شتم نہ کرو، نشانہ نہ بناؤ، انہوں نے برائیاں دا اظہار نہ کرو، کوئی نقص کوئی عیب تواڈے علم وچ ہے اس نو بھی بیان نہ کرو، بلکہ اس دی خوبیاں اور صاف بیان کرو۔ جس ویلے جنازہ کسی بھی مسلمان دا اٹھدا ہے وہ دے آس پاس جنازے فرشتے جا رہے ہو، وہ تواڈیاں گواہیاں نوٹ کر رہے ہو، جو تسی اس بندے دے بارے کہہ رہے ہو بندہ اچھا سی، نمازی سی، نیک سی، اخلاق والا سی، ہر بندن اچھا ملدا سی، یہ ان فرشتے نوٹ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اچھی بات کہو اپنے بھائی دے بارے، فوت ہونے والے دے بارے، تاکہ فرشتے لکھن تے اچھی بات لکھن، بجائے اس نے کہو کہ چور سی، اچکا سی، ڈاکو سی، فتنہ پرور سی، تسی وہ دی برائی بیان کرو گے، فرشتے تواڈی گواہیاں نوٹ کر رہے ہو۔ تے عام مجلس محفل لگی ہوئے نا تے بندہ کسے فوت شدن برا کہے تے سیانے سمجھدار عقل پڑھے لکھے لوگ جڑے ہوندے نے عقل مند کہندے نے یار ہن چھڈ کے فوت ہو گیا، فوت ہو گیا ہے ہن اس دی برائیاں کیوں بیان کر رہے؟ جدو عام مرنے والے شخص دے بارے یہ نقطۂ نظر ہے، ہر عقل مند شخص کہتا ہے یار برا نہ کہو، ہن تے وہ فوت ہو گیا ہے، تو کیا اس اصول اصحاب رسول شامل نہیں جنہاں نو 1400 سال ہو گئے دنیا تو گئے، ہر خیر تے بانی، ہر نیکی تے بانی، قرآن دے گواہ، احادیث دے گواہ، دیدار رسول دے گواہ، سیرت رسول دے گواہ، آپ دے سفر و حضر دے گواہ،
پورے دین انہوں دی اساس بنیاد تے کھڑا ہے، انہوں دی عدالت ثقافت تے کھڑا ہے، پورا اسلام انہوں پہنچایا ہے۔ محبوب چلے کیویں، کھایا کیویں، مسکرائے کس طرح، خوشی غمی لین دین خلوت جلوت اصحاب رسول نے نوٹ کر کے امت تک پہنچائی، اور بندہ انہوں ہی جناب حرف تنقید اور نشانہ بنائے تو یقین جانیے جو ختم ہو گئے، انہوں دی حیثیت ختم ہو گئی۔ تو ایمان، اسلام، دین، شریعت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کس طرح محفوظ رہے؟ کیا یہ بات تھوڑے علم میں چلے کہ ہر حدیث تو پہلے ایک صحابی دا نام آتا، حدیث بعد ہے، صحابی رسول پہلے۔ عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن علی رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن عائشہ عن ام سلمہ عن حفصہ۔ اس سارے صحابیات ازواج رسول ہر حدیث تو پہلے ایک شخص کا نام آتا ہے، وہ صحابی رسول۔ حتیٰ کہ محدثین کرام نے اس حد تک بات لکھی ہے کہ صرف نام نہ بھی آئے، ایک تو ہوتا ہے نا حدیث تو شروع جو نام ہوتا ہے، اس حدیث کا راوی کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ، وائل بن حجر، یا مالک بن حویرث، ابو موسیٰ اشعری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ کچھ حدیث ہوجیہ نے جنہ دے شروع کسے صحابی دا نام ہی نہیں، نام صرف تابعین تک۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم، دیگر محدثین اپنی سند نال حدیث نو رسول اللہ تک پہنچاتا ہے کہ میرے یہ حدیث اپنے استاد کو لو، انہاں اپنے استاد کو لو، انہاں اپنے استاد کو لو، پہنچتے پہنچتے حدیث تابعی تک پہنچ گئی۔ تابعی دا نام آیا، تابعی نے صرف اتنی بات کہی، ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جڑی حدیث ہے میں رسول اللہ دے صحابہ چو کسے صحابی کو لو سنی، صرف اتنی بات کہہ دے تابعی کہ حدیث میں سنی اصحاب رسول وچوں کسے ایک بندے کو لو، کسے ایک صحابی کو لو۔ وہ صحابی کیڑے؟ تابعی تک تے نام ضروری، نام، کنیت، ثقافت، عدالت۔ یہ تابعی کیسا ہے؟ شکایت، یہ کون ہے؟ یہ عقیدہ، پوری معرفت، پوری ثقافت، عدالت ثابت ہوئے گی تے حدیث تو اڈے تک پہنچنے والی صحیح ہوئے گی۔ لیکن تابعی کہہ دے الرجل من اصحاب النبی، یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کے وچوں کسی ایک صحابی کو سنی۔ صحابی کون ہے؟ سنانے والا کون ہے؟ وہ صحابی تو ہے، کون ہے؟ نام کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ نام پتہ ہو، صحابی رسول ہے، کوئی ہوئے، نام نال غرض و غایت ہی نہیں ہے، صحابی ہے جی صحابی ہے، کوئی ہوئے، ضروری نہیں، کیونکہ ہر صحابی پاک ہے اور صحابی دی عدالت ثقافت امت دا اتفاق، نہ ضروری نہیں، صحابی ہونا ضروری، صحابی ہے، حدیث صحابی نے بیان فرمائی، بس سارے صحابہ عدالت والے، سارے صحابہ پکے سچے مخلص مومن مغفور مرحوم بخشے ہوئے جنت حقدار وارث۔ اے ایمانیات دا مسئلہ ہے، عقیدے دا مسئلہ ہے، ذہن صاف ہوئے، دل صاف ہوئے، زبان پاک ہوئے، دل پاک ہوئے اصحاب رسول دے بعد، اور خاص کر سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی چنیدہ، تمام صحابہ دا خلاصہ، تمام صحابہ کرام تو افضل و اعلیٰ، ایسی شخصیات عشرہ مبشرہ جنہوں نبی علیہ السلام نے نام لے لے کے جنتی فرمائے۔ حدیث ہے سید بخاری اندر، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے میں اپنے گھر وضو کیتا، وضو کر کے میرا خیال ہویا، دل ہویا کہ اج میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چھاواں گا تے سارا دن رسول اللہ دے نال ہی رہاں گا، آپ دی خدمت کراں گا، آپ کول بیٹھاں گا، آپ دی مجلس اختیار کراں گا، دیدار ہوئے گا، زیارت ہوئے گی، حضور کول دن گزاراں گا۔ اس ارادے نال میں وضو کر کے اپنے گھر چوں باہر گیا تے میرا بھائی جڑا سی وہ بھی وضو کر رہا سی، اس نوں بھی میں اپنی بات دسی کہ میں اج
وضو کرنا تو ہوں حضور وال چلنے نبی علیہ السلام کو بیٹھاں گے آپ کی زیارت دیدار ہوگا آپ کی محفل جا کے اٹینڈ کریں گے میرے بھائی نے کہا بس تسی چلو تو میں بھی آ جا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آیا تو میں نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا صحابہ کرام مسجد نبی بیٹھے سن میں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سنیا سی کیا مسجد تشریف فرمائے میں تو اس ارادہ نیت کر کے گھروں وضو کر کے آیا سا کہ رسول اللہ کو بیٹھا آپ دی مجلس اختیار کرا آپ نال دل گزارا تو نبی علیہ السلام انہوں نے مجھے دسیا کہ نبی علیہ السلام اس طرف چلے گئے انہیں اشارہ کیتا اس راستے اس گلی اس طرف نبی علیہ السلام تشریف لے گئے فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام دے جس طرح میں نے دسیا گیا اس پاسے میں حضور دے قدمہ دے نشانات تے لوگوں کو پوچھتا پوچھاندہ اس پاسے چل اور نبی علیہ السلام دے بارے جدو پتہ چلیا نا بس راہ گئے پھر حضور لبنا مشکل نہیں سی ہوندہ کیوں جس پاسے جاندے سب خوشبو محسوس ہوندی سی اس طرح رسول اللہ گزرے فرماتے ہیں میں اسے نشانات اس طرف چلتا جا رہا میں جا پہنچیا میرے عریس دے اندر ایک باغ مدینے دا مشہور نبی علیہ السلام کدے کدے سکون لی اطمینان لی اس باغ ہل چل نکل دے اور اس باغ کنواں سی جس نو میرے عریس کیا جاندہ سی اس کنویں تے نبی علیہ السلام دی عادت مبارک سے آ کے بیٹھ جانا چھاؤں اور کنویں دے منڈیر تے بہنا اور اپنے پاؤں مبارک او دے چھ لٹکا دے میں آیا تو نبی علیہ السلام اسی حالت میں دیکھیا کہ آپ اس باغ کنویں دے منڈیر ہوتے اپنے پیر مبارک آپ نے کنویں چھ لٹکائے ہوئے ٹھنڈک محسوس کر رہے اور اکیلے بیٹھے میں قریب آیا تو نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا ابو موسیٰ آگے ہیں جی یا رسول اللہ فرمایا جا پھر دروازے دے نا فرمایا کھجوراں دا گیٹ دروازہ بنیا ہویا سی اس باغ دا فرمایا اس دروازہ لگیا ہویا سی اس دروازے جا کے بہ جا تے جے کوئی آوے نا میرے تے ہر بندے نہیں تو آن دینا پہلے میرے کو پوچھنا ہے پھر اس کو اجازت فرماتے میری ڈیوٹی لگی میں جا دروازے تے بیٹھ گئے ہن میرا خیال ایسی اللہ بھلا کرے اللہ رحمت کرے تے میرا بھرا وضو کر رہا سی بھائی وہ نکلا وہ آ جاوے ماحول بڑا بنے نبی علیہ السلام اکلے موجود آپ نے بیٹھا کہ گفتگو ہوئے گی تے میرا بھائی ادھر آ نکلے فرمایا میں دروازے دے اندر بیٹھا سا تے دروازہ کھٹ گیا میں پوچھا کون فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا تسی ایسے ہی جگہ تے کھڑے ہو میں نبی علیہ السلام کو پوچھا سن ابو موسیٰ اشعری آئے سلام عرض کیتا محبوب جی صدیق آئے نے دروازہ انہوں کھٹکھٹائے اجازت طلب فرما دے تو اڑے کو آن دی فرمایا اے ابو موسیٰ صدیق نو اجازت بھی دے دیو تے نال نال جنت کی خوشخبری بھی دے دو صدیق نو کہو اندر بھی آ جائے تے نال ایک خوشخبری دیو کہ رسول اللہ فرما رہے نے اللہ دونوں جنت دے سیدنا صدیق نو اجازت ملی خوشخبری نصیب ہوئی فرمایا میرا اور چاہ بدھیا کہ اللہ کرے ہون دوسرا نمبر جے کوئی آوے تے میرا بھائی آ ماحول بڑے رسول رحمت جنت دی خوشخبری دے رہا ہے فرماتے نے تھوڑی دیر گزری دروازہ نبی صدیق آئے نبی علیہ السلام دے دائیں طرف بالکل نال جڑ کے نا کنویں ہوتے بیٹھ گئے جی میں حضور نے اپنے پیر مبارک لٹکائے ہوئے سن صدیق نہیں ہوئے لٹکا رہے نال بیٹھ گئے دائیں طرف میں پھر دروازے تھوڑی دیر گزری دروازہ کھٹ گیا میں پوچھا کون فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ایسے تو رکو میں حضور کو پوچھا آئے یا رسول اللہ سینہ عمر آ گئے اجازت طلب کر دے فرمایا اجازت دے دو تے نال سینہ عمر نو جنت کی خوشخبری سنا یہ سارا کچھ کیا ہے
اتنے حقائق ایسی صحیح البخاری جی صحت امت اجماع و اتفاق جس نے سارے اسلام کی عمارت کھڑی ایسی واضح نصوص اس کا کس طرح ڈھائی نال انکار ہوتا ہے معاشرے اور ان شخصیات جو تے تان و تشنیع اس قدر اشارے کنایت ہوندی ہے کہ اللہ دی انہاں دے خطاواں غلطیاں دا دوسرا پہلو اس کو تلاش کر کر کے اچھال رہا ہے اچھال کے امت سامنے بیان ہو۔ میں سیدنا صدیق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دی حدیث ہی پڑھ رہا جو کہ صحیح البخاری شہادت تو پہلے ڈر رہے سن فرما رہے سن من فکر ہے دنیا تو جا رہے ہیں لوگوں دی فکر ہے آگے عذاب الہی دا ڈر ہے یہ ہے عاجزی یہ ہے انکساری یہ ہے تواضع کہ ایک شخص نو جنتی بشارت دے دیتی جائے پھر بھی روے اللہ دا شکر ادا کر پھر بھی اس نے عذاب گرفت و ڈرے تھے انہوں دی عاجزی انکساری نرم دلی لیکن اگر ایک بندہ اٹھ کے اس نو دوجہ رنگ ہی پیش کرے کہ جڑا آپ عذاب تو ڈر رہے ہیں پتہ نہیں اگے کی ہوئے گا جنہیں سو دوسرے انداز ہی پیش کرے ایسے نکات اکٹھے کر کے کتب احادیث جو یا ایسے انہوں نے خلاف جملے اکٹھے کر کے امت ہی پھیلا دیتے گئے اس شخصیت نو داغدار کرن دی کوشش کی تھی جبکہ واضح نصوص موجود ہن دسو جس نو نبی علیہ السلام جنتی کہہ چھوڑا تو جنت کدوں ملنی قیامت بات طے ہو گئی بات ختم ہو گئی ہن اس نے کسی عمل تے کوئی بعض پرستان تشریح کس طرح ہو سکتا ہے جنہوں رسول رحمت خود جنتی کہہ دے فرمایا سیدنا عمر نو اندر آن دی اجازت ہے تے نال خوشخبری دیو کہ اللہ تو انو جنت دے گا سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا عمر آؤ حضور اجازت دے رہے ہیں جنت خوشخبری دے رہا سیدنا عمر گئے جا کے حضور نال جوڑ کے بائیں طرف کنویں چ اپنی قدم مبارک لٹکا کے بیٹھ گئے تینوں شخصیات حیران کی دی بات حضور دے تبرکات دے بارے عجیب عجیب عقائد و نظریات نے ساڑھے معاش کہ تسی ویکھ لو کوئی حضور دے اے سیدنا حسین دے آثار اے انہوں دی پگڑی انہوں والا منصوب ہے اے لاٹھی انہوں والا منصوب اے تلوار انہوں والا منصوب جیڑی چیز پاکستان بنائی گئی صرف ان شخصیات نسبت کر کے انہوں دا ادب احترام بوسا احترام جسم نو ملنا جاری ہے اور جڑی شخصیات حضور نہ جڑ کے بیٹھیا نے انہوں دیتا جن نبی علیہ السلام جڑ کے فرما دے ابو موسیٰ اشعری ہن میرا خیال سی کہ میرا بھائی آئے پھر دروازہ کھٹکیا فرمایا کون فرمایا عثمان رضی اللہ تسی دسو بھئی اللہ تعالیٰ خود ہی انتظام نہیں کر کس ترتیب نال اصحاب آ رہا ہے فرمایا عثمان فرمایا تسی انتظار کرو میں رسول اللہ کو پوچھا فرمایا یا رسول اللہ عثمان آئے فرمایا عثمان نو اندر آن دی اجازت دیو تے نال جنت دی خوشخبری سنا دو تے نال کچھ ازمائشہ دا ذکر کر دو کہ کچھ ازمائشہ ہوئی امتحان آئے کچھ مصیبتہ توڑے تے آن گی لیکن اخیر توڑا انجام کیا ہے جنت نصیب ہو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آئے ابو موسیٰ اشعری فرما عثمان اجازت ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں ازمائش آن گیا اس ازمائش جو کامیاب ہو گئے تو توانو اللہ تعالیٰ جنت بخشے گا فرما اللہ المستعان عثمان دا عقیدہ سو اللہ المستعان فرمایا جے مصیبتہ آن گیا تو عثمان دا عقیدہ سن اللہ المستعان اللہ عثمان دی مدد بھی فرمائے اللہ مدد فرمائے آگئے ویکھیا جڑے ہوئے حضور نال صدیق عمر دائیں بائیں بیٹھے
ہن ایسے جگہ تے ہے نہیں سی، انہیں ایک عجیب منظر دسیا، چاہیے صدیق نال بیٹھ جان، چاہیے سی حسین عمر نال بیٹھ جان، نال نہیں بیٹھ، ایک عجیب انہاں انداز اپنا نقشہ عجیب کھچا ہے۔ حدیث صحیح البخاری جا حضور دے بالکل برعکس الٹ دوسری طرف کنویں دے سام بیٹھ کے نا تیاں طرح کے تنہ دی زیارت ہوندی رہے، اے سامنے دوسری طرف کنویں دے بیٹھ کے پاؤں مبارک لٹکا کے حضور المنہ مبارک کر کے بیٹھ گئے۔ یہ حدیث صحیح البخاری، سیدنا سعید بن مسیب رحم اللہ دا قول بھی صحیح البخاری سے فرماندے نے میں نے ایویں محسوس ہوندہ ہے جویں بیٹھے نا انہاں اپنی قبراں دا نقشہ بنایا کہ دو تا جڑ کے نال دفن ہون گئے، کون؟ صدیق و عمر، تے عثمان جا سامنے دفن ہوئے بقیع الغرقد جنت البقیع جس نو کیا جاتا، اس میں حضور کے سامنے جا دفن ہو گئے۔ فرماتے نے بیٹھے نہیں، اپنی قبراں دا نقشہ بنا دیتا۔ سیدنا سعید بن مسیب رحم اللہ فرما رہے اتنی عظیم شخصیات جنہ دے بارے واضح نصوص نے صحیح البخاری حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرما دے کہ نبی علیہ السلام احد پہاڑ تے چڑھ، بڑی مشہور حدیث صحیح البخاری ہے، نال سیدنا ابو بکر بھی نے، نال سیدنا عمر اور عثمان بھی نے، جو ہی پہاڑ پہ چڑھے تھے پہاڑ ہلے، لرزہ طاری ہوا۔ یہاں علماء سلوک نے لکھا ہے، اپنی محبت عقیدت احسار کیتا ہے، فرماتے نے ہلیا نہیں بلکہ خوشی نال جھوما ہے کہ مجھ پر محمد مصطفیٰ، مجھ پر صدیق و عمر عثمان، جس کو یہ چار شخصیات نصیب ہو جائیں وہ خوشی سے جھومے نا۔ اور یہ حدیث اگر اس دن جوڑیے نا، ایک حدیث جو صحیح البخاری تھی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث سے رہا، فرماتے ایک شخص آیا تو نبی علیہ السلام کو پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں آئے گی، کدوں آئے گی قیامت؟ آپ نے فرمایا تو قیامت واسطے تیاری کنی ساری کی تھی، اینو چھاڑ دے کہ قیامت کدوں آئے، اے تو دس کہ قیامت واسطے تیری تیاری کی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ تیاری تے کوئی نہیں، اتنے اعمال کوئی نہیں، لیکن جب تک تیاری دا پوچھ دو نا ایک مان ہے کہ میں اللہ دا رسول محبت بڑی تو انال محبت ہے، اور کیڑی شے ساڑھے کوئی شے نہیں، کوئی عمال نہیں، محبت ہے تو انال۔ فرمایا پھر پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے، انت من احببت، تین تے پھر فکر کرنے دی کیڑی ضرورت ہے، تو قیامت والے دن ہونا ہی اس شخص نالے جس نال تو محبت کرنا، کتنا محبت کرنا یا رسول اللہ تو ہے نا۔ فرمایا پھر خوش ہو جائے۔ انس بن مالک فرما دیں میں پوری زندگی اصحاب رسول نو کدے بھی انہی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس حدیث نو سن کے ہوئی ہے کہ بندہ او دے نال ہونا ہے جے دے نال محبت کر۔ تو پھر انس بن مالک تڑپے اے حدیث سن کے، تو فرمایا جدوں دی میں حدیث سنی ہے نا کہ بندہ اس نال ہونا ہے قیامت نو جدنا محبت کرتا ہے، تو پھر میں اپنے مان کیتا کرنا کہ اے انس پھر پتہ ہے تو کدے نال ہونا ہے قیامت نو۔ فرمایا جدوں دی حدیث سنی ہے نا اس تو بعد میرا مان ود گیا کہ انس پھر قیامت والے دن تو ہونا ہے نبی نال، صدیق نال تے عمر نال، تو انہاں تین شخصیات نال ہونا ہے۔ کیوں؟ اگر جو تیرے اعمال صدیق عمر جیسے نہیں لیکن میں انہاں نال محبت ضرور ہے۔ صحابہ تے قیامت نو تڑپ رہنے کہ صدیق عمر دا ساتھ نصیب ہو جائے، فخر کر رہے ہیں کہ سن محبت نصیب ہوئے گی۔ پھر آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا ہر بندہ جڑا اللہ اور رسول دی اطاعت کرے گا قیامت والے نبیان صدیقان شہدان صالحین ہوئے گا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں اوہد پہاڑ ہلیا، جدو ہلیا تو نبی علیہ السلام نے اپنی ایڑی مبارک ماری پہاڑ 11 یا 13 کلومیٹر اوہد پہاڑ 4 چفیرے پھیلے ہوئے، سانو ناپن دا بھی اللہ نے موقع پورا 4 چفیرے گاڑی دا پھیر کے ناپے کتنا لمبائی چوڑائی پورا احد پہاڑ دیکھئے۔ احد پہاڑ تے ایڑی رسول اللہ نے مار کے فرمایا اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، رک جا، تھم جا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ۔ اے وہ تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں۔ وہ کون ہے؟ عمر اور عثمان ہے۔ 2 شہید کھڑے ہیں۔ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے جدے آخری قطرے بھی ایمان موجود ہوئے۔ کیا معنی؟ صدیق کھڑا ہے، ایک عمر عثمان ہے جس دے آخری خون کے قطرے اندر بھی ایمان موجود ہوگا۔ جڑا موت تو 1 منٹ پہلے بھی پھر جائے اسلام سے وہ شہید نہیں ہوتا۔ اور یہ خبر حدیث کی ہے کہ عمر شہید ہوگا، عثمان شہید ہوگا۔ شہادت کی خبر اور اگلی بھی اس تو بھی پکیدہ خبر فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث دے راوی حدیث صحیح البخاری اندر آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں خواب اندر جنت اچ کیا۔ کون کہنے جنت اچ؟ محمد رسول اللہ۔ فرمایا جنت اچ میں 3 چیزاں ویکھیاں اس خواب اچ۔ سب تو پہلے آپ نے فرمایا میں سیدہ رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ سالہ ہے، یہ ام سلیم ہے، یہ ابو طلحہ کی بیوی ہے، انس بن مالک کی ماں ہے اور محمد رسول اللہ کی دودھ کی خالہ ہے۔ یہ سیدہ رمیسہ کو فرمایا میں جنت وچ اپنی خالہ کو دیکھا، انس بن مالک کی ماں کو جنت میں میں نے دیکھا۔ یہ ام سلیم نبی علیہ السلام اس دے گھر جاندہ خالہ سی، چلے جاندے سے دوپہر آرام کردے سے ایک دفعہ اٹھے تے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے ماتھے مبارک تے پسینہ آئے ہوئے ہیں، آپ دے پسینے نو نرم یا چمڑا لے کے اس نے پھیر رہی نے چہرے مبارک تے ماتھے مبارک تے وہ دے اندر پسینہ جذب ہوندہ ہے، پھر نچوڑ دیا نے ڈبی اندر یہ عمل کر رہی ہے۔ محبوب جاگ گئے، فرمایا ام سلیم کی کر رہی ہیں؟ محبوب جی توڑا پسینہ جمع کر رہی ہیں۔ فرمایا میرا پسینہ کی کرنا ہے؟ فرمایا محبوب جی مدینے دے تار دے کسے عطر اندر خوشبو نہیں جڑی محمد دے پسینے اندر۔ یہ ہے وہ رمیسہ رضی اللہ تعالی۔ فرمایا میں جنت ویکھیا ہے سیدہ رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا میں آگے بڑھیا، میں نے کسے بندے دے چلن دی آواز آئی، میں پوچھا اے جبریل کے دے چلن دی آواز آ رہی ہے؟ فرمائے بلال نے وہ چل رہے نے زمین تے دے قدمہ دی آواز تو انہوں آ رہی۔ فرمایا میں پھر آگے بڑھے کہ محل ویکھیا، بڑا خوبصورت محل جنت، جو میں نظر ماری ایک عورت نو وضو کر دیا ویکھیا، لکھا ہے محدثین نے وضو کرنا نماز پڑھنا یہ جنت میں عمال تو ہے نہیں، یہ وضو جنت کے اندر عورت کیوں کر رہی؟ اس واسطے کہ جنت میں جب بھی ہو رہے اور جنت کی عورتیں جب وضو کریں گی تو انہوں نے حسن اور اضافہ ہو جائے۔ یہ حسن کے یہاں ہے نا بیوٹی پارلر تو سارے میک اپ
جنت میں میک اپ کیا ہے عورتوں کا؟ وضو کریں گی، حسن میں، جمال میں، چمک میں، دمک میں، نور میں، روشنی میں، ان کی تاثیر میں اور اضافہ ہوگا۔ وضو کر رہی، فرمایا میں جدوں اس محل چھانکن دے واسطے آگے ہو گیا تو میں نے پتا چلیا ہے سیدنا عمر واسطے محل بنایا گیا ہے۔ عمر پھر میں پیچھے رک گیا، اس عورت کو دیکھ کے تیری غیرت یاد آ گئی۔ محل بنا ہوا ہے جنت میں کس کا؟ عمر۔ لڑائی کس بات کی؟ جھگڑا کس بات کی؟ اختلاف کس بات پر ہے؟ تان کس وجہ سے؟ کیسے اس شخص کو برا کہا جائے کسی عمل کی بنیاد پر، جس شخص کا جنت میں محل بن چکا ہے اور محمد مصطفیٰ دیکھ چکے ہیں اور خوشخبری آ چکی۔ گویا اس بندے نے جہنم خریدنی ہے جس شخص نے اس ہستی کے بارے باز کرے جدا محل جنت رسولہ نے ویکھ لے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر حدیث صحیح البخاری اندر فرماتے ہیں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے پیا، دودھ پیش کیتا گیا، میں پیتا، اتنا کہ سیر ہو گیا۔ اس دودھ دی سیرابی میں اپنے انگلی دے ناخنا چو محسوس کی تھی، رچ کے سیر ہو کے میں دودھ پی بیٹھا نا، اچانک میرے سامنے سیدنا عمر آ گئے، میں دودھ دا پیالہ انہوں نے دے دیتا، پھر انہوں پیتا۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں محبوب یہ خواب دی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس خواب کی تعبیر علم ہے، اللہ نے مجھے علم بذریعہ جبریل دیا ہے اور وہ میں نے علم کا حصہ سیدنا عمر کو دے دیا۔ اسی حدیث تو پریشان ہو کے حدیث کھڑی گئی، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ جھوٹی موضوع روایت کھڑی گئی اس حدیث کی وجہ سے، کس سے؟ شیر سیدنا علی، حالانکہ شیر خدا کا عالم ہونا اتفاق، اتنے عظیم عالم ہے، علم کے اندر اتنے پختہ ہیں کہ سیدنا صدیق و عمر عثمان کے زمانہ خلافت میں وہ قاضی القضات کے عہدے پر فائز ہے۔ شیر خدا کو کسی جھوٹی روایت کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے فضائل قرآن سے ثابت ہے، محمد کی حدیث سے ثابت۔ لیکن یہ فضیلت جس شخص کو جو حاصل اس کو تسلیم کیا جائے، یہ اتفاق اور امن کا راستہ ہے۔ کیا فضیلت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ فرمایا وہ علم، دودھ سے مراد علم وحی ہے، وہ علم جو اللہ نے مجھے پلایا تھا، مجھے دیا تھا، میرے سینے پہ اترا تھا، وہ علم میں نے منتقل کر دیا سیدنا عمر۔ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ دوسری حدیث سن لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں اور حدیث صحیح البخاری میں فرمایا میں نے خواب میں ایک کنواں دیکھا، اس کنویں سے میں نے ڈول کھینچا پانی، جب میں ڈول کھینچا نا پھر سیدنا صدیق آ گئے خواب، انہوں نے میرے کو وہ ڈول پکڑ لیا، انہوں نے کھینچا، ایک دو یا دو ڈول انہوں نے کھینچے ہوں گے تھے بڑی کمزوری نہ، پھر سیدنا عمر آ گئے، فرماتے ہیں عمر جیسا طاقتور انسان پھر میں نے نہیں دیکھا۔ وہ ڈول پہلے چھوٹا سی، میری واری، سیدنا صدیق دی واری بھی، پھر وہ ڈول بڑھ گیا، بڑا ہو گیا، لیکن سیدنا عمر نے اینج مضبوطی نہ قوت نہ کھینچیا کہ جتنے لوگ اس کنویں کے آس پاس کھڑے تھے وہ بھی پانی پی کے سیر ہو گئے، حتیٰ کہ ان کے اونٹ بھی پانی پی پی کے سیر ہو کے اونٹوں کو الگ باندھ دیا گیا۔ یار اس سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے لکھا ہے اس حدیث بخاری سے مراد خلافت ہے کہ اس کے سیدنا عمر کی خلافت میں اتنا امن، اتنا سکون، اتنی معیشت مضبوط ہوگی کہ ہر چیز، انسان تو انسان، کوئی حیوان بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ، شان، مقام۔ پڑھیے حدیث، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے، نبی علیہ السلام فرمایا، یہ بھی حدیث صحیح البخاری میں
فرمایا خواب کے اندر میں نے دیکھا بہت سارے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھی، لیکن اکثر کی قمیضیں سینے تک تھی، کسی کی سینے سے نیچے تھی۔ پھر میرے سامنے عمر پیش کیا گیا، اس کی قمیض کو میں نے دیکھا زمین پر لکیر بنتی جا رہی تھی، ان کے وجود سے بڑی، وجود چھوٹا ہے قمیض بڑی ہے، لکیر بنتی جا رہی ہے، گھسیٹ رہے ہیں وہ قمیض زمین پر۔ کیا معنی لکھا ہے؟ پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد دین ہے، دین کہ سیدنا عمر کے وجود کا کوئی حصہ بھی دین سے باہر نہیں ہے، پورے سر تا پاؤں سیدنا عمر ڈوبا ہوا ہے دین میں، اسلام میں، شریعت، اور گھسیٹ رہے ہیں قمیض کا۔ کیا معنی؟ فرمایا یہ جاتے جائیں گے لیکن قیامت تک ان کے نشان قائم رہے۔ جب زمین پر قمیض گھسیٹی جائے پیچھے آثار بنتے ہیں، نشان بنتے ہیں، لکیر بنتی ہے۔ فرمایا عمر کی لکیر، نشان، آثار جاری رہیں گے، حتیٰ کہ کافروں نے لکھا ایک عمر اور ہوتا تو پوری زمین پر اسلام غالب آ جاتا۔ یہ ہیں وہ لکیریں، یہ ہیں وہ نشانات، یہ ہے وہ آثار جس کی خواہش کو پڑھیے۔ پوچھا گیا سیدنا عمر کی خواہش، دعا پہ غور کریں۔ فرماتے ہیں میرے اللہ عمر کو مدینے کی موت دے اور شہادت کی موت، شہادت کی موت مانگ رہے عمر، مدینے کی موت مانگ رہے عمر۔ پھر اللہ نے دعا کو قبول کیا، مدینے کی موت نصیب ہوئی اور شہادت کی موت نصیب۔ آج پورا ملک کانپ رہا انڈیا سے۔ یاد رکھیے یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، آگے بڑھیے، مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دیجیے، آگے بڑھیے، اور اگر انشاءاللہ فوج آگے بڑھے تو انشاءاللہ پاکستان کے ایک ایک شخص مرنے کے لیے تیار ہے، شہادت کے لیے تیار۔ یہ انڈیا کیا ہے؟ ایسے ہزاروں ملکوں امت مسلمہ مسلمانوں کے سامنے کیا ہے جن کے آگے جنت ہے۔ ہندو لڑتا ہے دنیا کے لیے اور مسلمان لڑتا ہے آخرت کے لیے، اور انشاءاللہ یہ کشمیر آزاد انشاءاللہ ہوگا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ خواہ چاہ تڑپ اپنے دلوں میں پیوست کرے کہ اللہ شہادت کی موت دے۔ دعا تسی بھی کر، تسی بڑی اوکھے، شہادت ہے لیکن مرنا پہندا جی۔ یا اللہ شہادت کی موت ہے، مدینے کی موت ہے۔ اللہ نے دونوں دعاوں کو قبول کیا۔ لکھا ہے محدثین نے عمر تھوڑا مانگا ہے، تو نے مدینے کی موت مانگی تھی، شہادت کی مانگی تھی، اللہ نے اور شان بخشی کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ قبر کے لیے جگہ بھی بخش دی۔ لیکن مانگو تو صحیح۔ یہ سیدنا عمر کا جذبہ ضرورت ہے اس وقت پوری قوم میں، پوری ملت میں، فوج میں، ہر مسلمان میں یہ دل و دماغ میں پیوست کی جائے سیدنا عمر کا جذبہ، محبت، ایمان، جہاد۔ پھر اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ پورے دنیا میں اسلام کا غلغلہ تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، اور کفار و سپر پاوریں کامتی تھی سیدنا عمر کے نام سے۔ دنیا کیا ہے؟ نبی پاک فرمایا شیطان بھی وہ راستہ چھوڑتا ہے، کامتا ہے جس راستے سے میرا عمر گزرتا ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔